السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ مرزا علی انجینئر کی حقیقت کیا ہے، اور یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اس نے بہت بڑا فتنہ پھیلایا ہوا ہے اور آئے روز ہمارے نوجوانوں کو اپنے گمراہ عقیدے کی طرف مائل کرتا جا رہا ہے۔ تو مرزا علی انجینئر 1977 میں جہلم میں پیدا ہوا۔ نہ یہ کسی مدرسے کا فارغ التحصیل ہے، نہ کسی مسجد کا امام ہے، بلکہ سرکاری محکمے کا 19ویں سکیل کا ملازم ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی ویڈیو وائرل ہوئی جب اس نے قادیانیوں کو یہود اور دوسرے مذاہب سے بدتر سمجھنے کی مخالفت کی، تو اس پر سیکشن 153A جاری کیا گیا، جو کسی ایسے شخص کے خلاف لگایا جاتا ہے جو نفرت انگیز گفتگو کرے اور دوسرے مذاہب پر ہٹ کرے، تو اس کے خلاف یہ لگایا جاتا ہے۔ تو اس کے تحت اس کو گرفتار بھی کیا گیا، اور اس نے کتابچہ لکھا جس کا نام واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور اس کا رد کیا ہے ڈاکٹر حافظ زبیر، اسسٹنٹ پروفیسر کسٹامس یونیورسٹی اسلام آباد، کہ محمد علی انجینئر کے افکار و نظریات، اور اس کے بارے میں انہوں نے مقدمے میں بہت ساری باتیں کی کہ میں نے ان کے ساتھ ملاقات کا وقت لیا اور میں نے کچھ سوال ان کی کتاب واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر اسی میں سے سوال اٹھائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بلکہ ایسا آپ نہ کریں، بلکہ 1 مہینہ پہلے مجھے سوالات لکھ کے دے دیں، تو مہینے بعد میں آپ کو جوابات دوں گا۔ تو یہ کہ بچے بھی کر سکتا ہے، اگر اسے اس طرح ٹائم دیا جائے تو وہ امتحان کی تیاری جس طرح کرتا ہے اس طرح سوالات کے جوابات بھی دے سکتا ہے۔ جب 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر محمد زبیر صاحب نے ملے تو مرزا صاحب کہنے لگے کون سے سوالات، کون سے جوابات؟ تو ایسا شخص ہے نہ کسی سے ملتا ہے۔ اور دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مفتی محمد طارق مسعود صاحب آپ جہلم میں گئے، ان کے انتظار کرتے رہے، مرزا جہلمی نے نہ کو جواب دیا اور نہ یہ کہا کہ آپ آئیں مجھ سے ملیں۔ تو یہ کون سا انسان ہے کہ جب نہ بات تو کر دیتا ہے، ایک کیمرے کے سامنے بات کرنا آسان ہوتا ہے لیکن عالم کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے افکار و نظریات پہ عمل پیرا نہ ہوں۔ جو انسان اس طرف جا رہے ہیں انہیں ایک ہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے اہل سنت کے عقائد کو پہلے پڑھا کریں۔ جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو آپ اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو انسان پہلے اپنے اہل سنت کے عقائد کو نہیں پڑھتا، نہ اس پر غور و فکر کرتا ہے، تو وہ کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ مرزا جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بلکہ بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات ایسی ہیں جن کی مرزا اپنے سے اس کی تفسیر اور اس کی تعویل بیان کرتا ہے، نہ وہ کسی صحیح بخاری کی کسی صحیح شرح سے بیان کرتا ہے، نہ قرآن کی صحیح تفسیر سے بیان کرتا ہے، بلکہ حدیث بیان کر کے خود اس کی تعویل میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی دین نہیں ہے۔ تو اس کی طرف جو جاتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی انسان جنگ میں جائے اور اس کو ترغیب نہ دی گئی ہو، نہ اسے جنگی اصول بتائے گئے ہوں، پھر وہ جب جنگ میں جائے گا تو مرزا کی پہلی وار کے اندر اپنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ حسن رمضان کو دیجیے اجازت، والسلام۔